الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ یہ بات اس شخصیت نے کہی تھی جس نے ہماری قوم کو پاکستان کا تصور دیا کہ مسلمانوں کے پاس ایک آزاد وطن ہونا چاہیے، اور خوابوں کی تعبیر میں علامہ اقبال کے سامنے نوجوان تھے جن سے انہیں امیدیں تھی کہ نوجوان ہی کسی بھی قوم کا تابناک روشن مستقبل ہوا کرتے ہیں، اور نوجوان ہی آزادی کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اور نوجوان ہی آزادی کا تحفظ کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں امید تھی کہ میری امت میں، میری قوم میں، مسلمانوں میں ایسے نوجوان ضرور ہوں گے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ستاروں سے آگے بھی جہان ڈھونڈیں گے، ستاروں سے آگے بڑھنے کے لیے ستاروں پہ کمندیں لگائیں گے۔ لیکن یہ خواہشات ان کے دل میں تھی، وہ دل میں لے کے چلے گئے، اور امت کو ایسے نوجوان نہ مل سکے جو اس آزادی کا تحفظ کرتے، آزادی کا شعور ان کے سامنے ہوتا، ان کے دلوں میں ہوتا، اور اس آزادی کے شعور کو لے کے اپنی قوم کو بیدار کر کے ان کی قیادت کرتے ہوئے اس وطن عزیز کو مضبوط سے مضبوط تر اور ایک مستحکم امت کی شکل میں دنیا کے سامنے لاتے۔ وہ اقبال ہمیں کہہ گیا تھا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا۔ کہ تمہارے آبا وہ تھے جن کے سامنے دنیا کا مال نہیں، دنیا کی حکومت، دنیا کی سرداری، سیادت ان کے سامنے آئی، لیکن انہوں نے اس دنیا کی سیادت کو پاؤں تلے رون ڈالا کہ نہیں، ہمیں دنیا کی سیادت نہیں چاہیے۔ ہمارے اندر قوت صلاحیتیں ہیں، ہم اپنی قوم کو بیدار کر کے قوم کی قیادت کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھیک میں سرداری نہیں چاہیے، حکمرانی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی قوم کو شعور دینے دیجیے، اپنی قوم کو بیدار کرنے دیجیے۔ جب ہماری قوم بیدار ہو جائے گی پھر یہ تاج سردارہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ وہ اقبال ہمیں بتا گیا تھا، تمہارے آبا کیا تھے؟ جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ۔ اقبال اس امت کو بتا گیا تمہارے آبا کیا تھے، ان میں کیا خوبیاں تھیں، لیکن آج نئی نسل اپنی آبا کی سیرت کو، ان کی کردار کو، ان کی خوبیوں کو فراموش کر چکی ہے۔ جو قوم بھی اپنے اسلاف سے بیگانہ ہو جائے، اپنے اسلاف سے کٹ جائے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج ہم نوجوان اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے، ان کے حالات سے کٹ چکے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہمارے اسلاف کون تھے، کیا کرتے رہے۔ آج ہماری منزلیں عجیب و غریب ہیں، ہمارے مقاصد عجیب و غریب ہیں، ہمارے راستے عجیب و غریب ہیں۔ وہ راستے جو ہمارے آباء و اجداد کے تھے، وہ منزلیں جو ہمارے اسلاف کی تھیں، نہ وہ منزلیں رہیں، نہ وہ راستے رہے۔ ہم نے نئے راستے اختیار کر لیے، نئی منزلوں کا تعین کیا، تو آج ہم وہ آزادی
جس آزادی کے لیے ہم نے بہت کچھ قربان کیا تھا، اور وہ غلامی جس کا توق گلے سے اتارنے کے لیے ہم نے بے شمار قربانیاں دیں، آج نہ اس غلامی کا تصور ہے اور نہ اس آزادی کی نعمت کا تصور ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا آج اگر ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا جائے، آپ کے سامنے برما کے مہاجرین کی صورت سامنے ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، بے گھر کر دیا گیا، کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے، کوئی دریا میں ڈوب رہا ہے، کوئی جنگلوں میں پھر رہا ہے، کوئی کسی اور ملک میں جا رہا ہے، بھوکے پیاسے عزتیں لٹاتے رہے۔ یہ غلامی ہوتی ہے۔ کیا آج اگر ہم پر یہ غلامی آ جائے، ہمیں آج پھر سے اپنے وطن کو، اپنے شہر کو، ملک کو چھوڑنا پڑے، تصور کیجئے ہم پر کیا بیتے گی۔ پھر اس نعمت کو یاد کیجئے کہ یہ ہم غلامی سے نجات پا کے آج اس طرح آزادی کا سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ آزادی ہم نے کیوں نہیں تھی؟ ایک اللہ کی غلامی کے حصول کے لیے۔ ہمارا یہی دعویٰ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ہر ایک کی غلامی کا طوق اپنے گلے سے اتار کے ایک اللہ کی غلامی اور اس کی بندگی کا راستہ اختیار کریں گے۔ یہی بندگی کا راستہ ہمارا راستہ ہوگا، اسی راستے پہ ہم اپنی قوم کو چلائیں گے، لیکن ہم نے اس راستے کو چھوا تک نہیں، اس راستے کو چھوڑ کے آج بھی آزادی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، آزادی کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، وہی راستہ ہے، ایک اللہ کی غلامی اختیار کر لیجیے، صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، تو آج بھی میدان بدر کی وہ صورتیں ہمارے سامنے آ جا سکتی ہیں۔ رب کائنات کی طرف سے فرشتے ہماری مدد کو آ سکتے ہیں۔ اس جنگلوں میں رہنے والے جانور، زمین میں رہنے والے کیڑے و کوڑے بھی ہمارے معاون ساتھی بن سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی بن جائیں۔ اللہ کے بنے بغیر یہ اللہ کی مخلوق ہمارا ساتھ نہیں دے گی۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے آزادی کو قائم رکھنے کا اور آزادی کے مقاصد کو حاصل کرنے کا، اپنی قوم کو مضبوط کرنے کا، پاکستان کی بقا کا، کہ ہم اللہ کی بندگی کے راستے پہ چل پڑیں، اور یہ نوجوان یہ اس بیڑے کو چلائیں، قیادت کریں، خود بھی اللہ کی بندگی کے راستے پہ چلیں اور اپنی قوم کی قیادت کریں، تو آج پھر ہم وہ عزت رفتہ جو ہم سے چھن چکی ہے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ آزادی مبارک کرے، یہ وطن جو ہم نے آزاد وطن حاصل کیا تھا، اللہ اسے قائم و دائم رکھے، اور تمام دنیا بھر کی جو سازشیں ہیں اس پاکستان کو کمزور کرنے کی، کھوکھلا کرنے کی، اسے تباہ و برباد کرنے کی، وہ سازشیں کرنے والے بھی غرق ہو جائیں، ڈوب جائیں، مر جائیں، تباہ ہو جائیں، ان کی سازشیں بھی ناکام ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں میں، ہماری قوم میں یہ شعور پیدا کر دے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اسی کے بندے رہیں گے، اسی کے بندے بنیں گے، اور اسی کی دین کی اشاعت کریں گے۔